یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ بہت گناہ کی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر کے گر پڑے اس بات پر اور اس دعوے پر کہ تم کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ایک ایسا تہوار جس پر ہمارے پروردگار کو گالی دی جا رہی ہے، اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، اس تہوار کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں اور ہمارے مسلمان گھروں کے لوگ جا کے وہاں انجوائے کریں، میلہ منائیں، یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میرے بھائی اپنے گھر والوں کی دینی تربیت پر توجہ۔ ہم سامعین کو مستفید کریں۔ مائک پر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ یا سنہ ولیٹیاں بنارس۔ ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری محفل پر چھا گیا۔ مائک پر شیخ عبدالغفار سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث تیلیانہ میں مقامی جمعیت اہل حدیث بجٹ ڈیہہ بنارس کی طرف سے
آج یہ پروگرام منعقد ہوا، بعد نماز مغرب ہی پروگرام شروع ہوا اور کافی دیر سے آپ حضرات نے مختلف علماء کے مختلف موضوعات پر بڑے قیمتی خطابات سماعت کیے۔ اس طریقے کے پروگرام، اس طریقے کے دروس، اس طریقے کے دینی جلسے یہ ہمیں متحرک کرتے ہیں، ہمیں ایکٹیو کرتے ہیں۔ اگر ان کو بھی بند کر دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی منشا ہوتی ہے، مسجد کا پروگرام ہے، کوئی باہر میدان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں لگانا ہے، کوئی اسٹیج کا معاملہ نہیں ہے، مقامی علماء ہیں، باہر سے علماء کو بلانا نہیں ہے، اس طریقے کے نہایت مختصر اور نہایت ہی کم خرچ میں ہو جانے والے پروگراموں پر بھی اگر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے میرے بھائی۔ ہماری جماعت میں وہ دور بھی تھا جب کہیں پروگرام ہوتا تھا لوگ بسیں بھر بھر کے جاتے تھے، سواریوں پر خرچ کر کے، محنت مشقت اٹھا کر کے۔ اور آج بھی آپ سدھارتھ نگر وغیرہ کے دیہاتوں میں چلے جائیں، عورتیں گود میں بچوں کو لے لے کر کے 5-6 کلومیٹر دور سے آتی ہیں پروگراموں میں، اور رات بھر وہاں پروگرام چلتا ہے، اور فجر کے ٹائم اذان جب ہوتی ہے تب پروگرام ختم ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایک جذبہ ہے، معاف کیجیے، اب وہ جذبہ بنارس کی جماعت کے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو صاحب پروگرام کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے پروگرام کرنے سے، یعنی اب فائدے گنائے جائیں تب پروگرام ہوں گے۔ مادیت نے ہمارے ذہنوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو کیلکولیٹر پر پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا، کیا یہی فائدہ کم ہے کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں حرام کو حرام کہا جا رہا ہے، یہاں غلط کو غلط کہا جا رہا ہے؟ اتنا فائدہ کافی ہے ان پروگراموں کے ہونے کے لیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چند پیسے اگر ان پروگراموں پر خرچ ہو رہے ہیں تو امت کا مال برباد ہو رہا ہے، تو جاؤ پہلے ان 2-2, 3-3 لاکھ کے میرج ہالوں میں ہونے والی شادیوں کو روک کے دکھاؤ، 200, 300 باراتیوں کے کھانے پر جا کے بندشیں لگاؤ، مسجد و مدرسے کے چندے کے لیے جاؤ تو لوگوں کی جیب سے 10 روپیے نہیں نکلتے، اور یہاں صاحب کھانے میں کتنی طرح کا آئٹم ہے یہ پوچھیے آپ، بہت مندی ہے، بہت کاروباری حالات خراب ہے، بہت پریشانی ہے، کوئی شادی لون خالی نہیں ہے صاحب، کسی شوق میں کمی نہیں ہے، کسی نمائشی کام میں کمی نہیں ہے، کمی ہے تو بس دین کے کاموں میں کمی ہے، دین پر خرچ کرنے کے معاملے میں کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر یہ دل سخت ہو گئے۔ آج بھی ایک مرتبہ میرا جانا ہوا موئیما کی سرزمین پر، الہ آباد کے اندر ایک علاقہ ہے موئیما، وہاں غالباً 1953 کا کوئی پوسٹر لگا ہوا تھا، بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس اشتہار پہ لکھا تھا اس جلسے میں خاص طور سے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے، یعنی اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ایک بڑی بات تھی۔ اس جلسے کا پوسٹر دیکھا، اس میں بنارس سے مولانا ابو مسعود قمر بنارسی ہماری جماعت کے بڑے عالم تھے، ان کا بھی نام تھا۔ وہ جلسے ہوتے تھے، لوگ صرف یہ سوچ کر کے ان جلسوں میں جاتے تھے کہ چلو بھائی کچھ نہیں، کم سے کم جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا بھی یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس پر شریعت میں ابھارا گیا ہے۔ آج کس کو اتنی فرصت ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے کسی سے جا کے ملے؟ ان جلسوں میں، ان مجلسوں میں، ان پروگراموں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ نہیں تو کم سے کم ایمان کی چارجنگ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، عمل کا جذبہ کچھ پیدا ہوتا ہے۔ شاید اس مجلس میں بیٹھا کوئی ایک بے نمازی ہو جائے تو یہ کوشش کامیاب ہو جائے میرے بھائی، ورنہ کس کو پڑی ہے سردی کی، اس ٹھنڈی کی کے موسم میں اللہ کے گھر میں اگر سارے کاموں کو چھوڑ کے آپ اس گھر میں آ کے بیٹھے ہیں،
اللہ کے ہاں ان خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جب ایسی مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں کہتے بیٹھ جاؤ، یہی ہمارے مطلب کی جگہ ہے۔ اور جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے کیا؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اے اللہ اور تیری تسبیح بیان کریں گے اور تیری بڑائی بیان کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے فرشتوں وہ میرے بندے جو بیٹھے تھے کچھ مانگ رہے تھے کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ کہا کیا جنت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ کہا جنت کو دیکھا تو نہیں۔ کہا دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ کہا اور زیادہ اس کے طلبگار اس کے شوقین ہو جائیں گے اور زیادہ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یہاں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ اور جہنم سے بھاگیں گے۔ اللہ کہتا فرشتوں گوار ہو، فرشتوں گوار ہو، اپنے ان بندوں کو میں نے جنت دے دی جس جنت کا وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور جہنم سے پناہ دے دی جس جہنم سے وہ میری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہاں یہ دین کی بات ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، جنت کی بات ہو رہی تھی، جہنم کی بات ہو رہی تھی، ایک آدمی گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے دیکھا چلو بھائی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے بیٹھ جاتا ہوں، کسی اور کام سے آیا تھا بیٹھ گیا وہ۔ اے اللہ کیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا؟ تیری مغفرت اس کو بھی ملے گی، جنت اس کو بھی ملے گی؟ اللہ فرماتا ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیس، میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں بیٹھنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہے، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی جو الگ مقصد سے آیا تھا مگر آ کے اس مجلس میں شامل ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کے دروس اور اس قسم کی مجلسوں کے انعقاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور جو نوجوان بیچارے کوشش کرتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے دینی جلسے بہت زیادہ بھی ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ خرچ ہو وہ بھی مناسب نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میری اپنے معلومات میں تیلیانہ کی مسجد میں کافی عرصے کے بعد پروگرام ہو رہا ہے، تو اس طریقے کی اگر کوششیں ہوں تو ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ اللہ جمعیت کو مزید دعوتی اور دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو سخن خطاب کا جو ہوتا ہے، جو روح سخن ہوتا ہے وہ اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ نے اہل و عیال کا نام کیوں لیا؟ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں میرے بھائی، ہر انسان کی ایک فیملی ہے، شادی کے بعد پہلے بھی ایک فیملی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی ایک فیملی ہوتی ہے، ہر انسان ایک فیملی، ایک پریوار، ایک خاندان سے جڑا ہے۔ ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا ان سے مل کر کے گھر بنتا ہے۔ سماج میں ان گھروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، ہمیں سکون جو گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ کچھ بھی کھا لو، ماں کے ہاتھ کی جو چائے ہے، بیوی کے ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ اس کی لذت کہیں نہیں ملتی۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے بہترین کھانے بنانے والے، یہ انسان کیوں بولتا ہے یہ بات؟ کیونکہ گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں سکون ملے گا تو تمہارے گھروں میں ملے گا۔ یہی گھر ہے جہاں ہماری عورتوں کی عصمت اور آبرو محفوظ رہتی ہے۔ سڑک اور چوراہے پر کوئی عورت بے سہارا ہو، اس کی عزت کو خطرے دو چار ہوتے ہیں۔ گھر کی چہار دیواری جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کی عصمت اور عزت اور آبرو کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس کو تحفظ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہا کرو۔ عورت کا اصل ٹھکانہ گھر ہے، گھر کے باہر وہ ضرورت پڑنے پر نکلے گی، اس کو پروٹیکشن کہیں ملے گا تو گھر پہ ملے گا۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی، اگر کسی کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ عذاب ہے، اس سے بڑھ کے مصیبت کوئی نہیں کہ انسان بے گھر ہو جائے۔ اور فلسطین کے حالیہ واقعات نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ احساس کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے ان کے آشیانے جل کے راکھ ہو گئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کٹ گئے، مر گئے، ان کے دل سے پوچھو کہ ان پر کیسی بیتی ہوگی میرے بھائی۔ شاید ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنی من پسند غذائیں کھا رہے ہو، شاید ہمیں احساس نہ ہو، مگر غزہ کے وہ مظلوم مسلمان جن کے گھر ان کے سامنے برباد ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ گھر کیا نعمت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کہ ایک قبیلے کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں نے نکالا ان کے گھروں سے ان کی غداری کی سزا کے طور پہ، تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ نے ان اہل کتاب کو، ان یہودیوں کو، ان بدبختوں کو، ان غداروں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اور آگے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ یہ اپنے گھر سے جا رہے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنی کھڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ تو گھر بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ گھر کو گھر کیسے بنایا جائے، گھر کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ سجاوٹ کی کمی نہیں ہے، ماربل بچھے ہیں، بہترین عمارت کھڑی ہے، مضبوط عمارت کھڑی ہے، ڈیزائن کی بات کریں، فرنیشنگ کی بات کریں، ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں پہلے کے مقابلے میں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے۔ ساس بہو میں درار ہے، باپ بیٹے میں تکرار ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کوئی نہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہ گھروں کا سکون کہاں چلا گیا، یہ گھروں کی برکت کہاں چلی گئی، یہ گھروں سے دین کہاں چلا گیا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور گھر پر توجہ دینا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو پہلے گھر کو سدھارنا پڑے گا۔ سماج بنتا ہے گھر سے، گھر ہم اور آپ گھروں میں رہتے ہیں اور انہی گھروں سے سماج بنتا ہے۔ جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور گھر کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت سے پوچھا جائے گا گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں، گھروں کے ذمہ داروں سے گھروں کے بارے میں سوال کرنا۔ اور فتنوں کے اس دور میں ایک انسان کو اگر فتنوں سے پناہ کہیں ملتی ہے تو اپنے گھر میں ملتی ہے۔ انسان اگر زمانے کی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارے، اپنے کاروبار سے اپنی نوکری سے جب فری ہو گھر والوں کو ٹائم دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، اس انسان کے لیے جنت ہے، اس کو جنت ملے گی جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ نمبر 1 اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، نمبر 2 اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے یہاں راتوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، غلط عادت ہے یہ۔ بعض لوگوں اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میں تو 1 بجے رات میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے بیوی بچوں کو راتوں میں جاگنا پڑے اور آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے لڑاتے ہوں اور رات میں 2 بجے گھر پہنچتے ہوں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد انسان اپنے گھر میں پہنچے۔ اور تیسری چیز وبکى علی خطیئتہ، انسان کو جنت چاہیے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر روئے۔
تو میرے بھائیوں گھروں کی اصلاح بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے تو یہ نہیں کہتا صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، جہنم کے اوپر ایسے داروغہ ہوں گے، ایسے رکھوالی کرنے والے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور کسی کے ساتھ وہ کوئی مروت نہیں کریں گے، جتنا اللہ ان کو حکم دے گا اتنے حکم کا وہ پالن کریں گے۔ جہنم کے اندر فرشتے ہوں گے، اس کی رکھوالی کرنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی کتنا بڑا آدمی ہو جہنم میں آیا ہے تو سب کو جو جس سزا کے وہ لائق ہو وہ سزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور ہمیں اپنے پریوار کو جہنم سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پریوار کی فکر ہوتی تھی، ہمارے نبی اپنے پریوار کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ میری بیوی، میرے بچیاں یہ کہیں غلط راستے پہ نہ چلی جائیں، میرے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین کے خلاف ہو۔ ہمارے نبی نے جو لائف سٹائل گزاری ہے، آپ ذرا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کے کمرے کیسے تھے، وہ کوئی بہترین مکانات نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، مٹی کے کچے کمرے تھے، ان کمروں میں ہماری ماؤں نے زندگیاں گزاری، اس امت کی سب سے معزز خواتین نے زندگی گزاری۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں جب ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو حضرت سعید بن مسیب اس وقت زندہ تھے، انہوں نے کہا بھائی ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، خلیفہ کا حکم تھا، ان کمروں کو توڑ کے مسجد نبوی کو اور لمبا چوڑا کر دیا جائے۔ سعید بن مسیب نے کہا ان کمروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آنے والی نسلیں دیکھیں اللہ کے نبی کے کمرے کیسے تھے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے کمرے کیسے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے بھائی، مگر انہی کمروں میں اللہ کے نبی رہا کرتے تھے، انہی کمروں میں قرآن اترتا تھا، انہی کمروں میں جبریل آیا کرتے تھے۔ ان کمروں میں دنیاوی زیب و زینت کی کمی تھی، لیکن ان کمروں میں روحانیت تھی، ان کمروں میں برکت تھی، ان کمروں میں اللہ کا ڈر تھا۔ آج ہمارے کمروں کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ہمارے گھروں کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ہمارے گھروں کی چھتیں بڑی مضبوط ہیں، مگر وہاں تقویٰ نہیں ہے۔ گھر کی اصلاح کرنا ہے، پہلا کام یہ ہونا چاہیے ہمارے گھروں کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا دو قسم کی عمارتیں ہیں، ایک عمارت کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کے ڈر پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے، اور ایک عمارت کی بنیاد ایک گہری کھائی پر ہے، کھائی کے کنارے وہ عمارت کھڑی ہے اور کبھی بھی جہنم کی آگ میں گر سکتی۔ اب بتاؤ دونوں عمارتوں میں سے کون سی عمارت بہتر ہے؟ یہ پہلا سبق ہے، اپنے گھروں کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو اپنے گھر کی بنیاد تقوی پر رکھو۔ بے ایمانی پر، مکاری پر، کسی کا حق مار کے، کسی کی ناجائز زمین پر جو گھر بنایا جائے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بلڈنگ تان دی جائے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی میرے بھائی، اس گھر میں کبھی دین نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا سبق یاد رکھو، گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، گھر کو بنانا چاہتے ہو گھر والی اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے جو ان کا شادی کے پہلے والا جو گھر ہوتا ہے ماں باپ کا، اس کو گھر کہتی ہیں یا مائکہ کہتی ہیں، اور شادی کے بعد والے گھر کو سسرال کہتی ہیں۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جہاں ان کی اولاد ہے، ان کا شوہر ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو شوہر تانا بھی مار دیتا ہے، ارے جا اپنے گھر جا، یعنی گویا یہ اس کا گھر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ساسیں تانا مار دیتی ہیں، ارے ہے تو دوسرے کے گھر کی نا، وہ کیا سمجھے گی؟ غلط ہے یہ جملہ اور غلط ہے یہ سوچ۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شادی کر کے جو عورت آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، یہ جس کو ہم سسرال کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولیے، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہا کرتی تھی ان کمروں کو اللہ نے ان کا گھر کہا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ تو اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی اصل مالکہ تو عورت ہے، اس لیے عورت کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے۔ بھئی آپ کبھی غور کیجئے اس گھر میں آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بزنس کرنے والا آدمی، نوکری کرنے والا آدمی، ادھر ادھر بزی رہنے والا آدمی اس گھر میں کتنا ٹائم دیتا ہے؟ رات میں سوتا ہے، دن میں کھانا کھانے آتا ہے، ضرورت کے لیے آتا ہے۔ اور عورت 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہے، ضرورت پڑنے پر باہر جاتی ہے۔ تو اصل تو اپنا ٹائم، بہترین ٹائم تو بیوی دے رہی ہے، عورت دے رہی ہے، اس لیے گھر والی جو ہے عورت کو کہا گیا۔ گھر کو سنوارنا ہے تو گھر میں نیک اور دیندار عورت کو ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت گھر میں آئے گی۔ ہمارے یہاں دین کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ واجبی بہت خوبصورت نہیں ہیں، ان کے رشتے نہیں ملتے۔ اگر ان کا رنگ تھوڑا سا دبا ہے ان کے رشتے نہیں ملتے، ان کی نماز برباد، ان کی دینداری کوئی کام کی نہیں، ان کی دینی تعلیم کوئی کام کی نہیں۔ رشتہ دیکھنے والا آتا ہے اور یہ کمنٹ کر کے جاتا ہے یار رشتہ تو اچھا تھا، رنگ لڑکی کا تھوڑا سا دبا تھا۔ کیا یہ غلط نہیں ہے میرے بھائی؟ آپ کے گھر میں بڑی حور پری آ گئی، بڑی خوبصورت لڑکی آ گئی، مگر بے حیا ہے، بے دین ہے، روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ یہی معاملہ داماد کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہم داماد دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے صاحب اگر ہم کروڑ پتی ہیں تو ہمارے اسٹیٹس کا داماد ہونا چاہیے، اور اس اسٹیٹس کے چکر میں ہم ایسے گھروں میں بھی بیٹیاں دے دیتے ہیں جہاں قبروں پہ سجدے کرائے جاتے ہیں، جہاں شرکیہ کام ہوتے وہاں ہماری اہل حدیثوں کی بیٹیاں جاتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ اپنی بیٹی کو جیتے جی آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی جتنی بھی مضبوط تربیت کر دی ہے، بہو تو بہو ہوتی ہے نا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، وہ تو وہاں تابع رہے گی اپنے ساس کے، سسر کے، شوہر کے، وہ کتنی مخالفت کرے گی۔ میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے اہل حدیث گھرانوں کی بیٹیاں کچھ نہیں تو کم سے کم شرکیہ کاموں کے متعلق ان کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کام کریں گے نہیں لیکن کہیں گے چلو ہو تو رہا ہے، کیا حرج ہے۔ اور ایسے بھی گھروں کو میں نے دیکھا ہے جہاں اس قسم کے گھروں میں رشتہ داری ہوئی، پھر پتہ لگا کہ پورا اہل حدیث گھرانہ تھا، توحید والا گھرانہ تھا، پورا گھرانہ برباد ہو گیا۔ مثالیں موجود ہیں، آپ کے علاقے میں مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دینداری کو ترجیح دو، چاہے لڑکی کا رشتہ کرنا ہو چاہے لڑکے کا رشتہ کرنا ہو۔ اور آپ نہیں دے رہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے 1 مہینے میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، 1 سال شادیاں نہیں نپ پا رہی، شادیوں سے زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہماری اور آپ کے سماج میں۔ کبھی اس پر غور کیجیے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا میں نے بیچارے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، بچیوں کو اچھی تعلیم دیا ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آج بیچارے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے۔ اور ہم صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہم تو ایسی بہو لاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گھر کی ہو، ہم دوسرے مسلک کی اور دوسرے منہج کی بہو بھی لائیں گے تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ یہ سوچ بھی غلط ہے میرے بھائی۔ پہلے آپ ترجیح دیجئے کہ اگر وہ گھرانہ جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، توحید و سنت پر چلنے والا ہے، اس گھرانے کو، اس گھر کو آپ ترجیح دیجئے، وہاں سے آپ بہو لائیے اور اسی گھر میں آپ بیٹی دیجئے۔ یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ان حالات کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے، یہ چیز ہمیں دینداری دیکھنی چاہیے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں کس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں؟ تو کہا زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو۔ ان احبھا اکرمھا، اگر تمہارا داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا عزت دے گا، وان کریھھا لم یہنھا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا۔ دیندار اور متقی داماد تلاش کرو گے، اگر محبت کسی وجہ سے نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا۔
محبت کرے گا تو عزت دے گا، محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. تو بیٹ چاہے بہو لانا ہو چاہے داماد تلاش کرنا ہو، دینداری کو ترجیح دیجیے. اچھا اب بھائی جس کی شادی ہو گئی وہ کیا کرے؟ اب تو ہو گئی. اب اگر بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو، کوشش کرو. اللہ نے قرآن میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زکریہ کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ کی بیوی کی زبان تھوڑی لمبی تھی. لمبی کا مطلب وہ لمبائی میں لمبی نہیں تھی، لمبی کا مطلب کہ زبان دراز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. تو دعا کرو اللہ سے. بیوی کے اندر اگر اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو. داماد اگر گڑبڑ نکل گیا دعا کرو. اگر نبھانے لائق ہے تو نبھاؤ اور دعا کرو. دعا کے ذریعے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی. تیسری چیز، گھر کو اگر گھر بنانا ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے گھر کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو محبت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نبھانا ہوگا. بیوی کو بیوی سمجھنا ہوگا، شوہر کو شوہر سمجھنا ہوگا. بیوی اپنے آپ کو یعنی شوہر پر حکم چلانے والی نہ بنے اور شوہر بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. شوہر اپنے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے حقوق کو سمجھے. اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا. بیوی کو کیا حکم دیا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اے مسلمان عورتوں، تم اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنو. قانتات فرما بردار بنو، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرو. شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، شوہر کی غیرت کا پاس رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو حکم دیا. شوہر کو کیا حکم دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کو بہترین طریقے سے رکھو. ہمارے یہاں یہ سوال بھی اکثر آتا ہے، مولوی صاحب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ سپریٹ فیملی سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دیور اور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں جیٹھ اور اس کی بھیووں میں بھاوج میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں میں نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا جب 50 سال تک صاحب جوائنٹ فیملی رہی، بڑی محبت رہی، اور 50 سال بعد جب الگ ہوئے اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. تو اس سے اچھے تو وہ گھر ہوئے نا جہاں شادی کرنے کے بعد باپ نے الگ کر دیا، جاؤ بھائی اپنا الگ کماؤ کھاؤ، ماں باپ کا خیال رکھو بس. ہمارے یہاں کیا ہے، الگ ہونے کا مطلب ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے، اور ساتھ میں ہیں تو پھر شوہر اور بیوی کی پرائیویسی کا کوئی مطلب نہیں. میں نے تو بعض گھروں میں یہاں تک دیکھا کہ بہو اگر غسل کرے تو ساس کو اس پر بھی اعتراض ہے، یہ روز کیوں نہا رہی ہے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. میاں بیوی کے رشتے میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس پرائیویسی پر ساس کو حملہ کرنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ مکان بنوائیں، سمجھدار آپ ہے، اشارہ کافی ہے، مکان بنوائیں تو کمروں میں آپ اٹیچ باتھ روم بنوائیں. ایک شادی شدہ نوجوان کے مسائل، بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا اگر آپ اٹیچ باتھ روم بنائیں گے. آپ وقت اور حالات کے حساب سے چلنا سیکھیے میرے بھائی. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ وہ میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شادی شدہ انسان، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والا انسان اپنی بیوی تک کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے پہنچائے، یہ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ ہوتی ہے. اسمگلنگ ہوگی صاحب. اس کو کوئی اچھی چیز اس نے مارکیٹ میں کھائی تو اب اس کو فکر ہے میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، مجھے ماں کو بھی دیکھنا ہے، بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، بھابیاں بھی ہیں، میں بیوی کو کیسے یہ کھانے کی چیز کیسے پہنچاؤں گا. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ کوئی مطلب نہیں، غلط مطلب ہے. یہ صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں ساس بہو کے جھگڑے نہیں ملتے. وہاں اس طریقے کا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. وہاں انسان بالغ ہوا، شادی ہوئی، اس کے بعد وہ اپنے، اس کا گھر کا مطلب اس کی بیوی بچوں کا گھر، وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. وہاں بھائی کی بیوی کا اور بھائی سے کوئی ٹچ نہیں تھا. وہاں دیور بھابھی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کے درمیان کسی قسم کی بے پردگی کا. تو گھروں کے اندر حسن معاشرت ہونی چاہیے. ساسوں، آج ساسوں کا کیا معاملہ ہے اللہ معاف کرے، جو کام اپنی بیٹی کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے جو کام ناپسند ہے وہی اپنی بہو کے لیے پسند ہے.
اگر اپنا داماد بیٹی کو گھمانے لے کے جا رہا ہے تو صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میرا داماد ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بیٹی کو بڑا گھماتا ہے. اور بیٹا بیچارہ سال میں ایک بار لے کے چلا گیا تو بہت برا ہو گیا، بڑا فضول خرچے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے نا. یہ سماج کی کڑوی حقیقت ہے. یہ دوہرے اسٹینڈرڈ کیوں ہیں میری ماں اور بہنوں؟ ایک ساس جب ساس بنتی ہے تو آج جو اپنی ساس کی شکایت کر رہی، کل جب وہ ساس بنتی ہے تو پھر اس کی بہو کو اس سے شکایت ہو جاتی ہے. یہ گھروں میں معاملہ چل رہا ہے. اچھا بہویں جو آ رہی ہیں، اب بہویں ظاہر ہے بہو ایک الگ گھر سے آ رہی ہے. ہر گھر کا، ہر فیملی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر جگہ کے اپنے حالات ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہو کے مائکے میں جو حالات رہے ہوں وہی سسرال میں حالات رہے ہوں. اب یہاں صاحب ناشتہ لیٹ میں ملا تو ماں کو فون کر کے کرے ارے اماں کیا بتائیں ناشتہ 10 بجے مل رہا ہے. اب ماں بیچاری پریشان ہے کہ میری بیٹی صبح 7 بجے ناشتہ کرنے والی، اس کو 10 بجے ناشتہ مل رہا ہے. تو بھائی زندگی قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے، زندگی گھڑی کی سوئی کی نوک پہ نہیں چلتی ہے. زندگی کچھ سمجھنے کچھ سمجھانے پہ چلتی ہے. زندگی مفاہمت سے چلتی ہے. زندگی بہت کچھ کمپرومائز کر کے چلتی ہے. ایک بہو کو سمجھنا پڑے گا کہ اب میں اس گھر میں آئی ہوں، بہت ساری چیزوں کو مجھے اس گھر کے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں کریں گے، رشتے خراب ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آج کتنے رشتے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں بہوؤں کی اس عادت کی وجہ سے. صاحب ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ جا کے بیان کر رہی ہے. اور کہیں کہیں معاف کیجیے گا ساسوں کا بھی جو رویہ ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، بڑا ظالمانہ ہے، بڑا سوتیلا قسم کا ویوہار ہے. کہیں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بہو سے، کہیں اگر بہو غریب گھر کی آئی ہے اور سسرال تھوڑا اونچا ہے تو بہو کو تانے دے دے کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. ارے تو نالی کا کیڑا ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ غریب گھر کی آئی ہے، پھٹے حال گھر کی آئی ہے، فرنیچر گھر کی آئی ہے. تیرے گھر والوں نے یہی سکھایا ہے یہ جملے کہہ کر کے. آپ کی بیٹی کو روٹی بنانا نہیں آتا تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ سسرال میں جا کے سیکھ لے گی. اور آپ کی بہو سے اگر روٹی نہیں بن رہی ہے تو آپ کا ایک ماں، ایک ساس ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ اس بہو کو روٹی بنانا سکھاتے ہیں. جو اپنی بیٹیوں کے لیے جن مصیبتوں اور جن مشکلوں کو ہم تصور کرتے ہیں وہ اپنی بہوؤں کے لیے بھی ہمیں تصور کرنا چاہیے میرے بھائیوں. اور ہم نہیں تصور کریں گے تو آج جو حالات ہیں گھروں میں بگاڑ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ٹوٹ مچی ہوئی ہے، اور ساس بہو میں اور باپ اور بیٹے میں اور ماں اور بیٹے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور آگے بڑھیے. گھروں کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی تو ایک کام اور کرنا پڑے گا. گھروں میں اللہ کا ذکر کا ابھی آپ نے شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی صاحب کی تقریر سنی، ذکر الہی کے بہت سارے فضائل اور فوائد انہوں نے گنائے. اللہ کے ذکر کے جو کلمات ہیں ہمارے گھروں میں کہاں پکارے جاتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے گھروں سے اللہ کا نام کتنی بار لیا جاتا ہے؟ کتنے گھر تو مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں کوئی بوڑھا انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار اس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اور اس موبائل کی وجہ سے کتنے ایسے سیریل ہیں جہاں مشرکانہ تہواروں کی گھنٹیاں اور ان کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں میں دن رات گونج رہی ہیں. مسلمان صبح صبح اٹھ کر کے ان کے گھر کی عورتیں موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں. مشرکانہ تہوار اور شرکیہ تہواروں اور ان کے جو مراسم ہیں اور ان کی جو شاعر ہیں ان کی آوازیں مسلمان کے گھر میں گونج رہی ہیں. نماز کی کوئی آواز نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی کوئی آواز نہیں. ایسا گھر مردہ ہے میرے بھائی جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اللہ کا گھر جس گھر میں اللہ کا نام جس گھر میں لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور اللہ کا نام جس گھر میں نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو، گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی بیتہ، فرض نماز کے علاوہ انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے. فجر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیے. عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 2 رکعت سنت گھر سے پڑھ کے جائیے. ظہر میں جا رہے ہیں، 2 رکعت گھر سے پڑھ کے جائیے. گھر میں سنتیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیے. ماؤں کو چاہیے کہ جب مصلی بچھائیں تو بچیوں کو ان کے لیے بھی مصلی بچھائیں، ان کے کو بھی نماز کی عادت ڈالیں. اور ظاہر ہے جب گھر کا گارجین نمازی ہوگا تبھی وہ اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. گارجین نمازی نہیں ہوگا تو بچوں کو نمازی کیسے بنائے گا؟ گھروں میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. گھر میں ایسا ماحول ہو کہ نماز اگر کسی کی چھوٹے تو اسے ڈر ہو، مجھے اپنے باپ کو جواب دینا پڑے گا.
گھر میں بچیوں کو ڈر ہو میں نماز چھوڑ دوں گی میری ماں مجھے ڈانٹے گی. ہم نے اب ان بزرگوں کو ہم دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں جن بزرگوں کو گھر کے افراد کی نماز کی فکر ہوا کرتی تھی, جو رات میں اس بات پہ نظر رکھتے تھے 11 بج گئے, گھر کے سارے لوگ آ گئے کہ نہیں, سب لوگ سو گئے کہ نہیں, صبح فجر میں اٹھنا ہے. یہ مزاج تھا ہمارے گھروں کا. اب ہم ترقی کے دور میں آ گئے, اب مزاج بدل گیا. اب کون کب گھر میں آ رہا ہے, کون کب گھر سے جا رہا ہے, اب گھر کے گارجینز کو کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس بات پر آپ نظر رکھیں, گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے, گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم عندنا, اب اس گھر میں رہنے کو نہیں ملے گا, ٹھکانہ نہیں ملے گا. بسم اللہ پڑھ کے یہ داخل ہوا ہے. اور انسان جب کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم عندنا, اب یہاں کھانا نہیں ملے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھا, شیطان کی انٹری بند. آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا, آپ کے کھانے سے شیطان کا حصہ بنا. ایک بسم اللہ کی یہ برکت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات جب ہو جائے بسم اللہ پڑھ کر کے چراغ کی بتی گل کرو, بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو, بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو, بسم اللہ پڑھ کے جس چیز کو ڈھانپ دیا جائے اور بند کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس پر ہم عمل کریں. اسی طریقے سے جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چھوٹا سا ذکر ہے, یہ چند کلمات ہیں, ان کو یاد کر لیں, اس کو پڑھا کریں, ان کو عادت بنا لیں جب گھر سے نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے قد ہدیت و وقیت, اے اللہ کے بندے تو نے ایسی دعا پڑھ لی, اب اللہ کی ہدایت تجھے ملے گی, اب اللہ کی طرف سے پروٹیکشن تجھے ملے گا. اور شیطان کنارے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جس کو اللہ کا پروٹیکشن مل گیا, جس کو اللہ کا تحفظ مل گیا, اس کا کون بال باقا کر سکتا ہے. تو یہ گھروں میں داخل ہونے کے اذکار ہیں, ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. آج ماشاءاللہ ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور ہونی چاہیے. ہماری مائیں بڑے پراپر طریقے سے صبح 7 بجے کا اسکول ہے 6 بجے اٹھ جاتی ہیں, بچے کا ٹفن تیار کرنا ہے, بچے کو ڈریس پہنانی ہے, بڑی فکر ہوتی ہے. میں رات ہی میں سوچتی ہیں بچے کو ٹفن کیا دینا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بچوں کو دین سکھانے کی فکر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. آج ہماری نوجوان نسل کا جو حال ہے, ابھی کسی نے مجھے میسج کیا 25 دسمبر کو کینٹونمنٹ میں کرسمس کے موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا ہے, اور آپ یقین کیجئے اس میلے میں بڑی تعداد میں برقع نشین خواتین نظر آتی ہیں. میں تو نہیں گیا ہوں, کسی نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مولانا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یعنی کرسمس کا تہوار ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کتنی خطرناک چیز ہے. یہ تہوار منانے والے اللہ کا بیٹا مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کفر ہے, یہ اللہ کو گالی ہے, یہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. بہت گناہ کی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر کے گر پڑے اس بات پر اور اس دعوے پر کہ تم کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ایک ایسا تہوار جس پر ہمارے پروردگار کو گالی دی جا رہی ہے, اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جا رہا ہے, اس تہوار کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں اور ہمارے مسلمان گھروں کے لوگ جا کے وہاں انجوائے کریں, میلہ منائیں. یہ شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. میرے بھائی اپنے گھر والوں کی دینی تربیت پر بھی توجہ دو. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے, صبح صبح اسے ایک شرکیہ کلمات اسے پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسجدوں میں مکتب آپ چلا نہیں رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کا کوئی انتظام کر نہیں رہے ہیں. آپ کا بچہ دعائیں جانتا نہیں, اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں, نماز کا طریقہ جانتا نہیں, کہاں سے اسے دین کی غذا ملے گی؟ وہ دنیا تو سیکھے گا, دنیا کے اصول تو سیکھے گا, بڑا ہو کے آپ کا کاروبار بھی سنبھال لے گا, مگر دین کی سمجھ اس کے اندر نہیں رہے گی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی تو بڑی نالج ہے ان کے پاس, مگر دین کے معاملے میں بڑے غافل ہیں. اللہ کے واسطے
اپنی نوجوان نسلوں کو بچا لو میرے بھائی. ہماری بچیوں کا اور برا حال ہے. آپ یقین کریں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جہاں ہماری بچیاں, ہم تو بڑے خوش ہو کر کے بھیج رہے ہیں, صاحب ہم تو لڑکیوں کے کالج میں بھیج رہے ہیں. آپ یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کی بیٹی لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے. وہ جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے ظاہر ہے ان کے دین اور اخلاق اور ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں. آپ کی بیٹی کی اگر تربیت مضبوط نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کو اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی ہے, وہ اسی ماحول میں جائے گی, انہی کے رنگ میں رنگ جائے گی. اسے نماز بوجھ لگے گی, اسے قرآن کی تلاوت بری لگے گی, اسے پردہ برا لگے گا, اسے دین سے دور کرنے والی چیزیں اچھی لگیں گی. اور آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں میرے بھائی. تو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ان کو دین کی تعلیم دو, ان کو ادب سکھاؤ. اسی طریقے سے گھر کی اصلاح کرنا ہے تو 4 چیزوں کو گھر سے نکال دو. پہلی چیز, تمائم گھر میں نہیں ہونے چاہیے. تمائم مطلب تعویذ. ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گلے میں لٹک رہا ہے, اور ایک تعویذ وہ ہے جو دیوار پہ لٹک رہا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں میں آپ کو. آیت الکرسی آپ نے گھر میں سجایا ہے, کیوں سجایا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ آیت الکرسی گھر میں لگی ہے ہمارے, اس کو ہم جب دیکھیں تو ہمیں یاد رہے اور ہمیں بار بار ہم اس کے پر نظر پڑے گی تو ہم کو یاد ہوگا, تب تو یہ اچھی چیز ہے, تو یہ بہتر ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ صاحب آیت الکرسی ہمارے گھر میں لگی ہے, توغرا لگا ہے, اب ہمارے گھر میں جن شیطان کا اور کسی قسم کی بری نظر کا سایہ نہیں پڑے گا, تو یہ غلط عقیدہ ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے, گھر میں لٹکانے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے. جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے میں شفا ہے, قرآن کو لٹکانے میں شفا نہیں ہے. گھروں میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانا اس مقصد کے لیے کہ صاحب اس سے جن اور شیاطین سے حفاظت ہوگی, یہ بالکل مناسب نہیں. اور بعض جگہوں پر تو آیتیں نہیں لٹکی رہتی, آیتوں کی گنتی لٹکی رہتی ہے. کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا, لکھا ہوگا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے, نیچے کیا لکھا ہے 786/92 9211 345 گنتیاں لکھی. اور یہ عقیدہ ہے صاحب کہ یہ گنتیاں جو ہیں یہ قرآن کا نقش ہیں اور ان سے ہمارے گھر میں حفاظت ہوگی. یہ بالکل بکواس بات ہے. بلکہ گنتیوں کو قرآن کا متبادل سمجھنا یہ قرآن کی توہین. بھائی میں آپ کا نام لینے کے بجائے کوئی گنتی آپ کی فکس کر دوں, مثال کے طور پہ 420 آپ کا نام رکھ دوں میں, آپ کو برا لگے گا کہ صاحب میرے نام کی جگہ آپ اچھا خاصا اس کو گنتی میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں. قرآن کریم کو گنتیوں میں تبدیل کرنا یہ بالکل شریعت کے خلاف بات ہے. اسی طریقے سے گھروں سے ایک اور چیز کو نکالنا ہے, تصویروں کو نکالنا ہے. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیمرے کی جو تصویریں ہیں یہ وہ تصویر ہے کہ نہیں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور حدیثوں میں جس پر لعنت کی گئی. چلو اس اختلاف کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ کیمرے کی تصاویر کو بھی بلا ضرورت گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. شادیوں کے البم لگا کے آپ نے رکھے ہیں, کئی گھروں میں دیکھا باقاعدہ شادی کے موقع کا فوٹو, دلہا دلہن کا فوٹو کمرے میں زینت بنا کے الماری میں رکھا گیا ہے. غلط ہے یہ بھائی. بچوں کا فوٹو آپ نے بچپن کا فوٹو سجا کے کمرے میں رکھا ہے, غلط ہے یہ. جس تصویر کے بارے میں اللہ کے نبی اتنے سخت ہیں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک تصویر والا پردہ آپ کے گھر میں نظر آتا ہے اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے, اور حضرت عائشہ سے آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ, جس گھر میں کتے اور تصویر, اس گھر میں فرشتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ تصویر والا کپڑا ہٹا نہیں دیا گیا, آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوئے. تو تصویر کے معاملے کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. کیمرے کی تصاویر کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے, مگر اس کو باقاعدہ فوٹو کی شکل میں نکالنا اور کمرے میں سجانا یہ تو کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں. اسی طریقے سے میوزک انسٹرومنٹس گھر میں نہیں ہونے چاہیے. گانے بجانے کے آلات, اب تو موبائل سے بڑھ کے گانے بجانے کے آلات کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ فیس بک کی ریلز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہے ہیں, اور میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی ان شارٹس کے ذریعے کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, وہ ان شارٹس کے ذریعے, ان چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے کیا کیا سیکھ رہا ہے. کبھی آپ نظر رکھیے. ایسے ایپس بھی آتے ہیں موبائل پر, ایسے ایپس بھی آتے ہیں موبائل پر کہ بچوں کو نامناسب ویڈیو نہ دیکھنے کو ملے. آپ ان ایپس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے, بچوں کو فلٹر کیجئے, ان کو ویڈیوز ایسے دکھیں جو ان کے عمر کے اور ان کے جو ہے دماغ اور ان کے ذہن کو خراب کرنے والے نہ. تو گانا بجانا قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی. قیامت کی نشانی ہوگی ان تظہر القینات, مسلمانوں کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آئیں گی اور ناچیں گی گائیں گی. تو میوزک انسٹرومنٹس مسلمان کے گھر میں نہیں ہونے چاہیے.
اور چوتھی چیز جو آپ کو اپنے گھر سے نکالنی ہے، محرم اور غیر محرم کے سلسلے میں لاپرواہی۔ صاحب محلے کا کوئی لڑکا اگر ہمارے گھر میں آئے تو ہم اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو اس کے سامنے آنے نہیں دیتے، پردہ کراتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ خالہ کا لڑکا آیا، ماموں کا لڑکا آیا، چاچا کا لڑکا آیا، ارے یہ تو گھر کا لڑکا ہے۔ آپ کی بھائی کے دوست لوگ آئے، بہن لا کے چائے پروس رہی ہے، بسکٹ پروس رہی ہے، بے غیرتی ہے یہ، دیوسیت ہے یہ۔ اپنے محلے کے لڑکوں سے جس طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کراتے ہیں، اپنے رشتہ دار کی ان لڑکوں سے جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں، ان سے بھی اپنی بچیوں کا پردہ کرائیے میرے بھائی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر میں بے غیرتی اور بے حیائی کو برداشت کرتا۔ تو اپنے گھروں سے اس چیز کو، محرم اور غیر محرم کا اگر فرق نہیں ہے تو اس بری عادت کو نکال دیجیے۔ آپ کے گھر میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ گھروں کی اصلاح کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے کہ گھر میں نیک اور صالح لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن سے ہمارے بچے دین سیکھیں، اطوار سیکھیں، اچھی چیزیں سیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کو بخش دے۔ آپ کے گھروں میں ایمان والے داخل ہوں، دیندار داخل ہوں، اچھے اخلاق والے داخل ہوں، آپ کے دسترخوان پہ متقی لوگ کھانا کھائیں، نیک لوگ کھانا کھائیں۔ اس بات کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کو جن سے آپ کے گھر میں کے ماحول میں اچھی چیزیں لوگ ایبزارو کریں اور سیکھیں، ایسے لوگوں کو دعوت دیں۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ دعائیں کیا کریں۔ اپنی فیملی کی سے اگر پیار ہے، اپنے پریوار سے محبت ہے، تو جب اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے اللہ سے جنت مانگے، اپنے لیے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 19ویں پارے میں اہل ایمان کی ایک دعا ذکر کی، وہ دعا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب میک اپ کرے گی، جب سجے گی، جب سنورے گی؟ نہیں، وہ تو سجے گی اور سنورے گی تو وہ تو دنیاوی اعتبار سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ دینی اعتبار سے آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب آپ بیڑی اور سگریٹ کو ہاتھ لگائیں اور آپ کی بیوی کہہ دے نہیں، اگر آپ بیڑی اور سگریٹ کو چھوئیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ فجر کی اذان کا ٹائم اور آپ کو جھنجھوڑ کر کے آپ کی بیوی اٹھائے کہ چلیے جائیے اٹھیے فجر کی نماز پڑھیں، وہ بیوی ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ کے نبی رحمت کی دعا کرتے ہیں اس جوڑے کے اوپر، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر انکار کر دے نضح فی وجہ الماء، تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت نازل اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھتی ہے تہجد پڑھنے کے لیے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے نضحت فی وجہ الماء، تو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ تو بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتی اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتی ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھنے آئیں اور صف اول میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آ جائے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ جس فقیر کو آپ جس مسجد کے لیے آپ چندہ دینے جا رہے تھے آپ کے بیٹے نے آپ سے پہلے رسید کٹوا لی، جس غریب کو آپ پیسہ دینے جا رہے تھے آپ کے بیٹے نے آپ سے پہلے پیسہ دے دیا، تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، آپ کا سینہ خوشی سے پھول جائے کہ میری تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، میرا بیٹا بڑا دیندار ہے۔ تو اے اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں ایسا تقویٰ دے دے ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں، ہمارے تقوی کی لوگ مثال دے کہ ہاں یہ متقی فیملی ہوتی ہے، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔
اپنی اولاد کی فکر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو تھی. ہم اور آپ تو کسی قطار اور کسی لائن میں نہیں ہیں میرے بھائی. اگر ایک پیغمبر اور ایک نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے تو ہمیں تو اور زیادہ ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر بھی کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کی توحید کی فکر بھی کرو. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری بستیوں میں جہاں توحید و سنت کی آواز نہیں رہی، جہاں توحید و سنت پر مشتمل چیزیں نہیں رہیں، مسجدیں نہیں رہیں، وہاں نسلیں برباد ہو گئیں، وہاں اولادیں برباد ہو گئیں. وہاں جن گھروں کی مثال توحید سے دی جاتی تھی ان گھروں میں شرک پنپ گیا، جن گھروں کی مثال سنت سے دی جاتی تھی ان گھروں میں بدعت اور خرافات کا دورہ ہو گیا. اپنی اولاد کی فکر کرو. اگر آج آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کو اس بات کی چنتا بھی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی صحیح راستے پر رہے. تو میرے بھائیوں، گھروں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی اور جہنم کی آگ سے خود کی بھی اور ان کی بھی ان سے بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس میں ہم سب کے جمع ہونے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.